جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کچھ الفاظ پڑھ رہے تھے، کچھ حروف پڑھ رہے تھے جن کو ہم نے جازمۃ المضارع اور ناصبۃ المضارع کی ہیڈنگ کے انڈر پڑھا تھا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں اسم یا فعل، ان کی کوئی نہ کوئی اعرابی حالت ہوتی ہے۔ جس سے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ رفع، نارمل اسم ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ جر میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ زیر کی حالت میں، اور یا وہ نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے، جو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن کبھی بھی کوئی اسم ساکن پہ اینڈ نہیں کرتا۔ اسی طرح فعل کی بھی چند اعرابی حالتیں ہیں، یعنی کہ اس کی بھی 3 ہی اعرابی حالتیں ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ نارمل اسم فعل بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، فعل مضارع، اور جو ماضی ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے رفع کی حالت بھی پائی جاتی ہے، نصب کی حالت بھی پائی جاتی ہے، اور یا کچھ وجوہات سے وہ ساکن کے اوپر اینڈ کرتا ہے، اور یہ جو اعراب کی ساکن ہوتی ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ رفعی حالت میں ہوگا، نصبی حالت میں ہوگا، یا وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مجزوم، یعنی کہ ان کی حالتوں کو مرفوع، رفع سے مرفوع، اور نصب سے منصوب، اور جر سے جزم سے مجزوم۔ تو یہ 3 حالتیں، الفاظ 3 طرح سے نظر آئے گا آپ کو، اور یہ جو فعل لفظ ہے وہ کبھی زیر کے اوپر یعنی کہ جر کی حالت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب ہم نے جو پچھلی کلاس میں 4 الفاظ پڑھے تھے جن کو ہم نے کہا تھا یہ جازمۃ المضارع ہیں، یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اپنے بعد آنے والے مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجزوم کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو نارمل ہمارا مضارع ہوتا ہے وہ اگر لفظ ہے یفعلو پیش کے اوپر اینڈ کر رہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اب یفعل، لا یفعل، یعنی کہ اب جو لاسٹ لیٹر ہے وہ پیش جو ہے وہ ساکن میں بدل گئی، جزم میں بدل گئی۔ تو یہ 4 ہم نے پڑھے تھے، لا، لم، آپ نے دیکھا سب لام سے شروع ہو رہے ہیں، لما، آخری کون بتائے گا؟ مملن، لن۔ تو آپ نے دیکھا یہ سب لام سے شروع ہو رہے ہیں، لا، لم اور لن۔ اچھا میں نے اب شاید غلط لکھ دیا ہے، لم ہی ہے، لن تو اس میں نہیں آتا، وہ تو ناصبۃ المضارع میں آتا ہے۔ جی یہ اس کا خالی لا لا ہوگا، ول فل کر کے جو بناتے ہیں۔ لام سے لی ہے نا، وہ لی، جی 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 ہاں، ول فل کر کے جو آتا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، لی ہے، لیکن یہ عموماً واو کے ساتھ آتا ہے اور لام ساکن کو میں بدل دیتا ہے، ول، اور یا ف کے ساتھ آتا ہے اور اس لام کو ساکن کر دیتا ہے، فل۔ لام سے لی بھی ہے لیکن بہت ہی کم، بہت ہی ریئر، لیکن جو قرآن میں ہمیں نظر آئے گا وہ ول اور فل کی صورت میں، اور یہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری چند آیات کے اندر پچھلی دفعہ بہت ساری مثالیں دیکھی تھیں جو شاید آپ کو یاد ہوں گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی تھی نا آپ لوگوں کو یہ والی مثالیں؟ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ چاہیے کہ، چاہیے کہ، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ چاروں جو ہیں لا، لم، لما اور والفل، یہ ایک تو مضارع کی پیش کو ساکن میں، جزم میں بدل دیتا ہے، نمبر 2
معنی جو فعل مضارع کا حال اور مستقبل دو زمانوں کے اندر ہوتا ہے، تو اب یہ کیا کرتا ہے، آ کے اس کے زمانے کو صرف فیوچر میں بدل دیتا ہے۔ جی ابھی بھی اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ کلاس ہو رہی ہے کہ نہیں۔ طیبہ کوثر کلاس میں موجود ہے؟ طیبہ طیبہ کوثر ہے کلاس میں؟ نہیں میم جی طیبہ کوثر جی نہیں ہے۔ میں نے میسج کر دیا اس کو۔ فرح صابری تو ہے نا؟ جی فرح موجود ہے، اور ریحانہ وسیع بھی ہے۔ جی سائمہ جی میم۔ فیاض ہے؟ بہت معذرت، اتنے سارے لوگوں کا میں نے خراب کر دیا آج۔ چلو جس کے رزق نصیب میں ہے وہ آ گیا ہے۔ جی تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ورڈز ہیں یہ سارے ہمارے جازمۃ المضارع کہلاتے ہیں، مضارع سے پہلے آتے ہیں اور مضارع میں تبدیلی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج ہم لا کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ صرف ہمارے پاس 20 منٹس رہ گئے ہیں۔ لا جو ہے یہ ہمارے پاس کافی قسم کا ہوتا ہے، اور اس میں سے ہمیں ڈفرنس کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لام جو ہے لام الف لا، یہ جازمۃ المضارع ہے، جازمۃ المضارع، ٹھیک ہے؟ اور یہ جازمۃ المضارع یہ وہی ہے جس کو ہم نے جب فعل پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک فعل مضارع ہوتا ہے، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل امر ہوتا ہے، اور ایک فعل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل نہیں کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ پوری گردان فعل نہیں جو ہے یہ الفاظ فعل مضارع سے بنتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے لا پلس ت کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لا پلس ت کا اضافہ، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع ہٹا کے یہ تان یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے یا نون ہے، کوئی سے بھی چار جو علامت مضارع ہیں ان کو ریموو کر دیں اور اس کے شروع میں لا پلس ت لگا دیں، اور اینڈنگ فعل امر اور فعل نہیں کی سیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے جو نون اعرابی ہے، الف نون، واو نون، یا نون، اس کے نون کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل نہیں ہم نے بہت اچھے سے سیکھا ہوا ہے، وہ جو پوری 6 الفاظ کی گردان ہے، ہم نے کہا تھا یہ صرف حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، اور اس میں نہ تو غائب ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی کام سے رک جانے کا حکم دے رہے ہو، تو جب کسی کام سے رکنے کا حکم دے رہے ہو تو آپ نہ تو حکم غائب شخص کو دے سکتے ہو، نہ آپ حکم حاضر متکلم کو دیتے ہو اپنے آپ کو، تو حکم صرف آپ سامنے کھڑے ہوئے 6 لوگوں کو دے سکتے ہو، ایک مؤنث کو، 2 مؤنث کو یا سب مؤنث کو، ایک مذکر کو، 2 مذکر کو یا سب مذکر کو۔ تو اس میں کل ملا کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ جو گردان ہمارے پاس فعل مضارع کی ہے اس میں سے ان گردان کے پوری گردان میں سے صرف جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان کو ہم لے لیں گے، اور ان میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو ہمارے پاس یہ گردان آ جائے گی۔
حاضر کے 6 سیگے لے لیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کوئی بھی ورڈ لے لیتے ہیں ہم، ضربہ، یضربو، تو یضربو ہمارا ورڈ ہے بیسک، اور اس کے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے حاضر میں بدل کے بنا لینا ہے تضربو، اور اس کو پھر تثنیہ بنائیں گے۔ ہم نے کیا کہا تھا، بڑا آسان سا طریقہ سیکھا تھا کہ جو 3 ہمارے پاس حروف علت ہیں، الف یا واؤ، ان کو ہم باری باری اٹھاتے جائیں گے۔ پہلا ورڈ بن گیا تضربو، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جب اس سے پہلے لا لگے گا ہم نے اس کی علامت مضارع گرانی ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے، سٹیپ 1 کیا ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے، تو اب فعل مضارع کیا ہے، تضربو۔ اب اس تضربو کو اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ علامت مضارع گرا دیں، ت کو ہٹا دیا، اور یا آپ یہ یضربو کو لے لو تو آپ یہ دیکھ لو کہ یضربو کی یا کو ہٹا دیا اور لا پلس ت کا اضافہ کر دیا، لا پلس ت، تو کیا بن گیا، لا تز ری، اور لاسٹ لیٹر کو ہم نے لا کے لگنے کے ساتھ ہی لاسٹ حرکت جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، تو کیا بن گیا، لا تضرب۔ پہلا ورڈ مضارع سے بنتا ہے، اب یہ مضارع ہے ہمارے پاس یضربو، اس کی یا کو ہٹایا اور شروع میں لگا دیا لا پلس ت، اور جیسے ہی یہ علامت مضارع یہ جو آپ کا جازمۃ المضارع لگا، ساتھ ہی آخری حرف مجزوم ہو گیا، جزم اس کو دے دی گئی، تو بن گیا لا تضرب۔ اب اس کی 6 شکلیں بنانا بہت آسان، ہم نے سیکھا تھا، آپ کی 3 حروف علت ہیں، الف، واؤ اور یا، ان کو باری باری اینڈ پہ لگاتے جاؤ۔ پہلا ہو گیا لا تضرب، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا کیا ہو گیا، لا تز، یعنی کہ اب آپ نے تضرب کے آگے الف لگا دینا ہے، لا تضربا، لا تز، اب آپ نے لگا دینا ہے الف کے بعد واؤ، لا تضربو، پھر آپ نے لگا دینا ہے یا، لا تضربی، اور آپ کے 4 ورڈز بن گئے، تثنیہ جو ہے سیم ہوتا ہے دونوں جگہ، پھر لا تضربا آ گیا، اور آخری جو ہے بہت آسان ہے، پہلے ورڈ کو دوبارہ لکھیں، لا تضرب، لا تضرب، پورا کا پورا پہلا ورڈ دوبارہ لکھ دینا آخر میں، اور آگے کیونکہ یہ مؤنث کی جمع ہے تو جمع مؤنث ہمیشہ کس سے بنتی ہے، نون نسواں سے، تو آخر میں نون نسواں لگا دیں، تو یہ ہمارے پاس پورے 6 الفاظ بن گئے۔ پہلا واحد مذکر، اور دوسرا تثنیہ مذکر، پھر جمع مذکر، پھر واحد مؤنث، اس کے بعد پھر تثنیہ مؤنث، اور پھر جمع مؤنث، تو پوری کی پوری آپ کے گردان جو ہے وہ آپ کو تیار مل گئی۔ کیا فارمولہ بتایا میں نے آپ لوگوں کو، فعل مضارع سے بنتا ہے، جو بھی مضارع کی علامت ہے اس کو ہٹا کے شروع میں لا پلس ت لگا دیا، آخری حرف کو ساکن کر دیا، یہ ہماری پہلی شکل تیار ہو گئی۔ 3 ہمارے پاس ووول ہیں، الف واؤ یا، نیکسٹ کے آگے الف لگا دیا،
اس سے اگلے کے آگے واو لگا دیا آخر میں، اس سے اگلے کے آگے یا لگا دی، تو ہماری پہلی 4 شکلیں تیار۔ تثنیہ کو رپیٹ کر دیں گے، اور جمع کو بھی ایک طرح سے ہم نے پہلی والی شکل رپیٹ کر دی، صرف کیا کیا کہ آخر میں جمع مؤنث بنانے کے لیے نون نسواں کا اضافہ کر دیا۔ تو کیا ہم نے سیکھا؟ لا لگتے ساتھ ہی فعل مضارع سے پہلے ایک تو نون اعرابی گر گئی، اصل میں یہ تھا لا تضریبانی، تو بانی کا نون گر گیا۔ لا تضربونا، یہ تھا واو نون، اس کا بھی نون گر گیا۔ پھر تھا لا تضربینا، تو اس کا بھی نون گرایا ہم نے۔ پھر بانی تھا، اور پھر جمع مؤنث ایز اٹ از رہی، اس کا نون نہیں گرا۔ تو یہ اس طرح سے ہماری یہ لا جو آ گیا۔ تو جب بھی قرآن مجید میں آپ کو کوئی لا نظر آئے گا اور آپ کو اس کے آگے لا پلس ت آپ کو شروع میں نظر آیا اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ نون نہیں ہے، تو اب آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ جازمۃ المضارع والا لا ہے۔ کیا کیا نشانی بتائی آپ کو؟ شروع میں آپ کو لا پلس ت نظر آیا، اور ورڈ کا آخری جو حرف جو بھی ہے وہ یا تو ساکن ہے، اور یا جو ہے آپ کو ووول نظر آ رہا ہے، با، بو، بی، پھر با، اور پھر آپ کو پھر آخر میں نون نسواں والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جازمۃ المضارع ہے، اور اس نے کیا کیا افیکٹ کیا ہے۔ ایک تو اس کے آخر کو ساکن کر دیا یا اس کا نون اعرابی گرا دی ہے۔ اب آپ نے اس کا ترجمہ آٹومیٹکلی کرنا ہے کہ مت کرو، جو بھی ورڈ ہوگا لا تضرب، مت مارو، ٹھیک ہے؟ سمیع یسمعو، یسمعو سے بن جائے گا تسمعو، تسمعو کو آخر میں کر دیا ساکن۔ لا تسمع، مت سنو، تم مت سنو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے ناصرہ ینصرو، ینصرو کو بنایا تنصرو، اور تنصرو کے آخر میں رے کو کیا ساکن۔ لا تنصر، تم مدد مت کرو، ٹھیک ہے؟ کسی بھی جو بھی روٹ ورڈ ہے اس کام سے آپ نے روک دینا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ترجمہ کیسے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ایک اور لا نظر آئے گا، تو اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نہیں۔ ایک اور جگہ پہ آپ کو لا نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد جو مضارع ہوگا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ لا، اگر آپ پہلا پارہ کھولو تو آپ کو ڈھیر سارے ورڈ نظر آئیں گے۔ سورۃ البقرہ کا سٹارٹ کھولو، لا یعلمون، لا یعلمون، آپ نے دیکھا کہ اس لا کے بعد بھی فعل مضارع ہے، لیکن یہ مکمل فعل مضارع ہے، یعنی کہ اس کی نون موجود ہے تو یہ بھی لا، ایک تو لا پلس ت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لا پلس ت بھی ہو سکتا ہے، لا تعلمون یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ نون گرا نہیں ہوا، نون موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کسی ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے، لا یسمعو، ٹھیک ہے؟ لا نعبدو، تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد بھی فعل مضارع ہے، لیکن نہ تو لاسٹ لیٹر ساکن ہے اور نہ اس کا نون گرا ہوا ہے، یعنی کہ مضارع اپنی اصل حالت میں ہے۔ تو اب یہ لا کیا کہلائے گا؟ لائے نفی۔ تو لائے نفی اور لائے نہیں میں کیا فرق ہے؟ کہ وہاں آپ حکم دے رہے ہو کسی کام سے رک جانے کا، تم مت مارو، یہاں پہ میں کہہ رہی ہوں تم ایک مذکر
मत मारो, तुम सब मुज़क्कर मत मारो, तुम दो मुअन्नस मत मारो। ये तो हम सीखने के लिए एक मुज़क्कर, दो मुज़क्कर, सब मुज़क्कर कर रहे हैं ना। वैसे जब हम तर्जमा करते हैं फिर हम ऐसे तो नहीं कर रहे होते ना, बस यही होता है तुम मत मारो, ठीक है। तो ना हम मुज़क्कर मुअन्नस कह रहे होते हैं जब हम नॉर्मल तर्जमा कर रहे होते हैं, ये तो अभी सीख रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं तुम दो मुअन्नस मत मारो। तो यहाँ पे काम से रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? काम करने से रोकने का हुक्म दिया जा रहा है, काम से रुक जाने का हुक्म, ठीक है। लेकिन लाए नफी में क्या होता है? सिंपल नफी है, ठीक है। किसी भी काम से इनकार, किसी भी बात का इनकार। मसलन मैं आपसे पूछती हूँ, बुशरा आप लाहौर जा रहे हो? या मुझे टिकट का सुन के सफ़िया ने पूछा कि मैम आप क्या आप मुल्तान आ रही हैं? तो मैं जवाब क्या दे रही हूँ? मैं मुल्तान नहीं आ रही। क्या कह रही हूँ मैं मुल्तान नहीं आ रही। आज मैं स्कूल नहीं जा रही, सिंपल नफी, ठीक है। आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो एक वहां पे एक कोई काम हो रहा है जिससे आप रुक जाने का हुक्म दे रहे हो, और जब आप ऑर्डर देते हो तो वो फ्यूचर में देते हो, ठीक है। तो अब वहां पे एक तो हुक्म है और दूसरा सिर्फ मुस्तकबिल में है। हुक्म मुस्तकबिल के लिए है, यानी कि हाल उसमें से निकल जाएगा, आप हुक्म फ्यूचर के लिए दे रहे हो। तुम मत बैठो, तुम मत मारो, तुम मत जाओ, तुम मत खाओ। एक काम तो वो प्रेजेंट जमाने में कर रहा है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए उसको रोक रहे हो। चाहे वो 1 सेकंड बाद रुकेगा, 2 सेकंड बाद रुकेगा, 5 सेकंड के बाद रुकेगा, लेकिन वो किसी काम से रोकने के लिए आप फ्यूचर में रुकने का हुक्म दे रहे हो, तो ये उसका हाल माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं जा रही, यानी कि बस सिंपल नफी की जा रही है, किसी भी बात का इनकार, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों का। अब वहां पे उस ला के बाद भी फेले मुजारे है, लेकिन वो टूटा फूटा फेले मुजारे है। एक तो यतान का सिर्फ ते का इस्तेमाल है, क्योंकि हुक्म ना आप गायब को देते हो इसलिए या भी नहीं आ सकती, ना अब मुतकल्लम को हुक्म देते हो मैं या हम को, तो इसलिए हमजा और नून भी नहीं आ सकता। सिर्फ सामने खड़े 6 लोगों को आप हुक्म दे सकते हो। वो एक अहमद खड़ा है, वो अहमद और मोहम्मद खड़ा है, या पूरा ग्रुप ऑफ बच्चे खड़े हुए हैं, उन सबको आप हुक्म दे सकते हो। तुम मोहम्मद मत बैठो, अहमद और अमजद तुम दोनों मत जाओ, तुम सब बच्चे मत लिखो, यानी कि आप सामने खड़े हुए लोगों को ऑर्डर देते हो, और उस ऑर्डर वाले नहीं वाला जो है वो आगे से टूट जाता है, टूटा फूटा होता है, जो फेले मुजारे है, ठीक है, उसका नून गिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो
کہ یا بھی آ سکتی ہے، تا بھی آ سکتی ہے، حمزہ بھی آ سکتی ہے اور نون بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ چاروں علامت مضارع آ سکتی ہیں، چاروں علامت مضارع آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ خالی تے کی استعمال نہیں ہے، چاروں آ سکتے ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون، چاروں کا استعمال ہو سکتا ہے، پہلی بات. اور آخری جو ہے یعنی کہ مضارع اپنی اصل شکل میں ہوگا، یفعلو، پیش جو ہے وہ ساکن میں نہیں بدلا، یفعلانی، نون بھی نہیں گرا، وہ تفعلانی بھی ہو سکتا ہے، وہ افعلو بھی ہو سکتا ہے، وہ نفعلو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ یفعلونا بھی ہو سکتا ہے، سوری جی، یفعلونا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تفعلونا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی مضارع اپنی اصل شکلوں کے اندر موجود رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کے بعد. کلیئر ہے؟ اور یہاں پہ ہم سمپل نفی کر رہے ہیں. ایک اور تیسرا لا نظر آئے گا آپ کو، اور اس کے فوراً بعد ایک اسم لفظ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس لا کو کیا کہتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ اس کا نام ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس. ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے کے پورے جنس کا انکار، جو بھی وہ لفظ اس کے بعد اسم آئے گا اس پورے اسم کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں جتنی بھی پاسبل امکانات ہیں اس مادے میں، ان سب کا انکار کر دینا. آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ نہ کہہ دو لا الہ. اس کی افیکٹ کیا ہوگا کہ اس لا کے بعد جو ہم نے کہا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے، لفظ تھا الہو، ٹھیک ہے، ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس لا کے بعد اسم منصوب ہو جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کیا ترجمہ ہے کہ کوئی جتنے بھی دنیا میں الہ ہیں، آپ نے کوئی بت بنائے ہوئے ہیں، آپ کسی جانور کو الہ مانتے ہو جس طرح ہندو مانتے ہیں، گائے کو بھی مانتے ہیں، بندر کو بھی مانتے ہیں، چوہے کو بھی مانتے ہیں، سانپ کو بھی مانتے ہیں، یا انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو الہ مانتے ہیں. عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو بھی اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا 3 خداؤں کا ان کا بلیو ہے. تو جتنے بھی کوئی سورج کو مانتا ہے الہ، کوئی آگ کو مانتا ہے الہ، تو دنیا میں جتنے بھی پاسبل الہ ہیں ان سب کا انکار. لا الہ، کوئی ایک بھی الہ نہیں، کوئی ایک بھی الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی ایک بھی دنیا کا الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم لا کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی دین میں کوئی ایک بھی مشکل نہیں، سختی نہیں ہے. کیا ورڈ بولتے ہیں؟ لا کیا لا اکراہ فی الدین. کیا؟ لا اکراہ فی الدین. جی، یعنی کہ سختیاں جتنی بھی دنیا میں پاسبل ہیں، مشکلات، سختی، زبردستی، ان میں سے کوئی ایک بھی سختی نہیں ہے ہمارے دین میں.
فی الدین، دین میں، یعنی کہ اس دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، کوئی ایک بھی سختی نہیں ہے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ لا تخلف المیعاد. دوبارہ بولو، مجھے سمجھ نہیں آئی. لا تخلف المیعاد. تخلف المیعاد. آواز کٹ رہی ہے بیٹا آپ کی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. غلط. لا تخلف لا المیعاد یکلف پڑھنا ہے. اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا بالکل وسعها. بالکل. تو یہ جو ہے نا، یہ لا جو ہے، اس لا کو کہتے ہیں لفظ جنس. آپ نے دیکھیں پہلے جو دو لا تھے وہ فعل مضارع سے پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا والا ہے وہ تو نفی کے لیے، وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. ابھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ہمیں کون سے لا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کہیں پہ بھی آ میم سکتا اس ہے. لا یعنی کا کہ نام ریپیٹ کیجیے گا پلیز. کون سا؟ یہ بھی آپ نے نام اس کا لیا نا، لا کیا ہے؟ نفی جنس. جی، جنس کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس لفظ کی جنس پائی جاتی ہیں، سختیوں کی ٹائپس یا خداؤں کی ٹائپس، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس پوری کی پوری گروپ کا انکار کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ زبر والا ہوگا، یعنی کہ منصوب ہوگا. اسم کو یہ دونوں اسم منصوب ہوں گے، جیسے الہ ہے اور پھر الا اللہ ہے، یا الا اللہ ہوا؟ آپ کو کلمے کا پتہ ہے کس طرح بولا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ؟ لا وہ تو مجھے الہ. پتہ ہے، لیکن یہ اب آپ منصوب کروا رہی ہیں نا، تو اس لیے میں نے پوچھا ہے. وہ آخری کا ہم ویسے ہی ساکن کر دیتے ہیں. جی جی، السلام علیکم. جی جی، لا لا تخلف میں اس وقت نا المیعاد. کلاس پڑھا رہی ہوں، بس مجھے 5 منٹ دے دو، میرا اینڈ ہو رہا ہے. ہاں، پہلے میرے 40 منٹس نکل گئے، میں نے ٹائم دیکھا. جی، میں کہہ رہی ہوں ہم قرآن کے اوپر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. باجی باجی جی جی بولیں. لائے نفی جنس میں ولا بالیوم الآخری بھی آئے گا. 1 منٹ صرف مجھے دے دو. جی جی، آپ اب ایک دفعہ قرآن کھولیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. جلدی جلدی سے ہم 2-4 مثالیں دیکھتے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے، ٹھیک ہے. سب کی مثالیں دیکھ لیں گے. میں نے سورۃ البقرہ، سورت لا بقرہ میں ریب آیت نمبر 17 میں لا یبصرون. ٹھیک ہے، آیت نمبر 12 میں پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کھول لیں ذرا. آیت نمبر 11 ادھر بھی ہم پہنچتے ہیں. بقرہ کی آیت نمبر 11. اب یہاں پہ آپ دیکھو لا کے بعد ورڈ کیا ہے؟ تفسدو. جی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لا کے بعد لا پلس ت نظر آ گیا آپ کو شروع میں؟ جی جی تو جی جی البقرہ، یہ لائن ہے یہ. جی، تو یہ ہے آیت نمبر 11. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ لا تفسدو، تو آپ نے دیکھا کہ لا کے بعد علامت مضارع ت ہے، پھر روٹ ورڈ ہے فیس 3 دال، اور اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ نون نہیں ہے، نون گری ہوئی ہے. تو آپ کو فوراً پتہ جی چل گیا کہ اب یہ لائے نہیں ہے کہ نفی ہے؟ لائے نہیں ہے، لائے لائے نہیں ہے. نہیں. تو اب آپ نے حکم دینا ہے کام نہ کرنے کا. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ نہ تم فساد کرو. تم سب، واؤ نون ہے نا اینڈ پہ، آپ نے نون خود ہی لگا دینا ہے اینڈ پہ، کیونکہ نون کیا ہٹایا ہے نا، تو آپ نے آٹومیٹکلی خود ہی نون ایڈ کر کے دیکھ لینا ہے کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو لا تفسدون کہ نہ تم سب فساد کرو، فی الارضی زمین میں. اور آیت نمبر 12 کے اندر آ جاؤ. اب آیت نمبر 12 میں ہے لا یشعرون. جی اب یہ مکمل ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے؟
ये मुकम्मल है, मंसूब है सिंपल नहीं है। मुकम्मल है भाई, सिंपल आपने लाइन देखना है नफी कि है। टूटा लाइन हुआ एंड नफी से है। कि मुकम्मल है। मुकम्मल है। अब मुकम्मल है तो जी। इसका मतलब ये सिंपल नफी इनकार करोगे कि जी लेकिन मैम। नहीं वो सब शऊर रखते, सिंपल इनकार, ठीक है, वो सब शऊर नहीं रखते, या से लिया वो, वाउनून से सब, वो सब शऊर नहीं रखते। आप किसी काम से तो नहीं रोक रहे ना? जी आई समझ? जी जी जी। तो बस सिर्फ आपने देखना है कि एंड टूटा हुआ है कि जुड़ा हुआ है। अब आयत नंबर 18 के अंदर है ला यरजीऊन। 18 में क्या है? ला मैम ये भी यरजीऊन। वर्ड मुकम्मल है। नहीं ला वो सब यरजिऊन अब सिंपल इनकार करोगे कि नहीं वो सब लुटाए जाएंगे, लौटेंगे। हाँ जी, लौटाए जाएंगे या लौटेंगे। लौटने हैं, आयत नंबर लौटेंगे। मैम, आयत नंबर 22 में फला तजअलू, आयत नंबर क्या बोल रहा है? 22 ठीक। 17 का भी लास्ट वर्ड लिखो, देखो ला युबसिरून, ला युबसिरून, 13 पर भी ला यालमून है। नहीं वो सब नहीं वो मदद दिए ये जाएंगे। जी। काम से तो नहीं रोक रहे ना हम? मैम मदद नहीं, बसर से है ना, देखते। या बसर मैंने वो नसर लिखा, अपनी तरफ से देख रही हूँ। अब बसारत है ना, नहीं वो सब देखते, देख ला सकेंगे। युबसिरून, नहीं वो सब देखते या देखेंगे। बिल्कुल ठीक, ला यालमूना नहीं वो सब इल्म रखते। बिल्कुल ठीक हो गया। ला यालमूना नहीं वो सब जानते। जी, अब ला जो है आपको, अब यहाँ पे आपने देखा है आयत नंबर 24 में आ जाओ, लन, लन आ गया, लन तफअलू। लन क्या करता है? फेले मुजारे से पहले आता है, ठीक है, लाजमा कर देता है। और उसको, और उसकी भी जोर नून करते इराबी हैं। गिराता है। वो जाजिम होता हरगिज हम्म, नहीं, क्या तर्जमा है इसका? हरगिज नहीं, तफअलू तुम कर सकोगे। तुम कर सकोगे, और मुस्तकबिल में ले जाता है। जी लम और लन का क्या फर्क है? लन जो है मुस्तकबिल में ले जाता है, इसको वो प्लीज नोट जाजिम करें। कर देता है, अल्लम हम जाजिम कर देता है और लन जाजिम तो दोनों करते हैं ना, लेकिन जो लन है वो, मैम लम जो है वो प्रेजेंट में रहता है और लन जो है वो फ्यूचर में चला जाता है। लन मुस्तकबिल में लेके जाता है, जी और लम जो है माजी में लेके जाता है। अच्छा, माजी में, ओके। लम यलिद व लम ठीक है। यूलद क्या है? वो हाल में है बात कर रहे, हाँ नहीं नहीं, माजी में है। ना उस वो पैदा ना उसने पैदा किया, ना वो पैदा किया गया। पास्ट में एक माजी मारूफ है, एक माजी मजहूल है। समझ आई? जी मैम। लम मैम यहाँ पर लम तफालू में क्या चीज? इसमें क्या है? फाइल लम अच्छा, तफालू। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज नोट करो। लम, लम यलिद और लम यूलद, आप ये देख रहे हो कि एक में खाली लाम दाल है और वाव को गायब कर दिया गया है, दोनों हालांकि सेम लम के वर्ड्स हैं, और एक जो है उसमें वाव मौजूद है। ये चीज नोटिस की कभी आप लोगों ने? जबकि वर्ड तो एक ही है, ऐसा क्यों हुआ? वो जो होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात है बिल्कुल ऐसी बात ना, है। वो आपने इसको नोट कर लेना है कि जब ये मारूफ होता है तो इसके मादे के अंदर जब भी कोई वोवल आ जाता है, वाओ और या, तो वो गिर जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। इसको प्लीज नोट करें। लेकिन मजहूल में ये रूल अप्लाई नहीं करता।
لم तुम्हारा का खिड़की یہ क्या नहीं یہ آپ کا مضارع معروف ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھو یولد، مجھول کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ پیش سے شروع ہوتا ہے اور آئین کلمہ کیسا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. آئین کلمہ کیسا ہوتا ہے؟ مجھول کے صرف دو ہی قاعدے ہیں کہ پیش سے شروع ہوتا ہے اور آئین کلمہ زبر والا. زبر والا ہوتا زیر ہے. والا. زبر والا بیٹا، ماضی کا زیر والا، مضارع کا زبر والا. ابھی ہم مضارع کے ورڈز پڑھ رہے ہیں نا، علامت مضارع لگی ہوئی ہے شروع میں. اس کو لکھ لیں اگر آپ بھول گئی ہیں کہ فعل مضارع مجھول پیش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی آئین کلمہ ہمیشہ زبر والی ہوگی. تو اس میں یہ رول اپلائی نہیں کرتا واول گرنے کا، لیکن ماضی معروف میں یہ رول اپلائی کرتا ہے کہ اگر مادے کے اندر واو یا یا آئے گی تو وہ گر جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ہاں دوسرے دا بچہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسرے دا بچہ یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ لم نے اس کی اینڈ کو ساکن کیا، معروف اور مجھول دونوں کو، اور اس کو ماضی میں لے گیا، لیکن معروف میں اس کے واو کو گرا دیا اور مجھول میں نہیں گرایا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو سوچنی چاہیے کہ ایک ہی لام میں ایک جگہ واو کیوں ہے میم اور ایک پہ مجھول کیوں میں نہیں کیوں ہے. نہیں گرایا اس نے اس کی کیا ریزن ہوئی جی بیٹا پھر بولو. مجھول میں کیوں نہیں گرایا اس کی کیا ریزن ہوئی بیٹا وہ رول ہے کہ اس میں واول نہیں گرتا مجھول میں، اوکے ٹھیک معروف ہے میں گر جاتا ہے، مادہ میں سے واول واو یا آئے گا تو جی وہ گر ٹھیک ہے جائے گا. ٹھیک ہے تو لم کیا کر رہے؟ مضارع کو ماضی میں لے کے جا رہے، اور لن کیا کر رہے؟ مضارع کو مستقبل میں لے کے جا رہے. اینڈ دونوں کی سیم ہے، آخری حرف کو ساکن کیا دونوں نے. اگر نون تھا اینڈ پہ تو وہ گرا دیا، غائب کر دیا. ٹھیک ہے، اور دونوں کا مطلب زوردار نفی ہے. کلیئر ہے؟ جی میم تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ نوٹ کرنی ہے. چلیں پھر کافی ٹائم اوپر کر دیا میں نے، پہلے لیٹ شروع کرایا اب لیٹ اینڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہم اس کے مزید پریکٹس کریں گے عید کے بعد، اچھے سے اس کو سمجھیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمیں استعمال میں آتے ہیں یہ سارے الفاظ. لا کا جی کانسیپٹ میم کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی الحمدللہ آپ جب قرآن پڑھو گے تو لا جیسے ہی نظر آئیں گے تو آپ نے ان پوائنٹس پہ نوٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم ان ورڈز کو مارک کر لے جی وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تو واو نون موجود ہے یا اس کی جو حرف اینڈ کا ساکن نہیں ہوا تو ہم نے سمپل نہیں کے طور پہ ترجمہ لینا ہے. سمپل نفی کی جا رہی ہے کسی بات کی، کسی بات سے انکار کیا جا رہا ہے، اور اگر اینڈ پہ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ مضارع ساکن ہو گیا ہے یا اس کا نون غائب ہو گیا ہے تو اب کسی کام سے روکنے کا حکم دینا ہے آپ نے. تو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جی چیز کی انشاءاللہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے، بس ہم نے غور و انشاءاللہ فکر انشاءاللہ. کرنا ہے اس کے اوپر. تو پھر جب ہم تیز تیز بھاگتے ہوئے پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں سمجھ آ سکتا ہے قرآن؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. ٹھہر ٹھہر کے جی پڑھیں، میم رک رک کے پڑھیں، غور و فکر کریں. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں. یہ الفاظ کتنا اللہ تعالیٰ رپیٹ کر رہے ہیں مسلسل پورے قرآن کے اندر. کس کو کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہمیں کہا ہمیں جا رہا ہے میم. ہمیں کہا جا رہا کو ہے. دلا میم ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہا جا اور رہا پھر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی قربانی کی بھی ضرورت نہیں. یہ خون جو ہے، یہ جو ہم ابھی بکرے ذبح کریں گے یا اونٹ ذبح کریں گے یا بھینس گائے ذبح کریں گے، کیا اللہ کو اس قربانی کی ضرورت ہے؟ نو میم تو وہ ہم نہیں اپنے ہے. لیے کر رہے ہیں نا.
تو اسی طرح اللہ کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے دوڑ دوڑ کے 10 20 قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے، جبکہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس کا ترجمے پہ غور و فکر ہی نہیں کر رہے۔ اس نے تو ہمیں ہمارے لیے ہدایت بننا تھا، تو ہم اس سے ہدایت لے ہی نہیں رہے، غور و فکر ہی نہیں کر رہے اس کے جملوں کے اوپر، ان کے میننگز کے اوپر۔ اس کا معجزہ یہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہو ایک نئی بات سمجھاتا ہے آپ کو، ایک نیا سبق دیتا ہے آپ کو۔ گاٹ اٹ؟ جی جی بھائی جی۔ میم۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھتے ہو تو پھر اب آپ کبھی تیز پڑھ پاتے ہو؟ خود بخود نہ چاہتے ہوئے انسان کی بریکس لگتی ہیں کہ نہیں؟ میم بریک لگنا شروع ہو گئی ہیں، اب سمجھ آنے لگا ہے، جیسے ہم عربی پڑھ رہے ہیں نا، بالکل قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جو چیز ہم نے آپ سے پڑھی ہیں تو ان کو پہ غور بھی کرتے ہیں، رکتے بھی ہیں، پھر خود ترجمہ بھی کرتے ہیں، مادہ بھی نکالتے ہیں، سب کچھ، پھر بہت مزہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، ہمیں آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، میم بالکل ٹھیک۔ تو یہ اب ہم لوگ کہتے تھے کتنا مشکل قرآن ہے، کتنی مشکل زبان ہے، ہم تو یہ سیکھ ہی نہیں سکتے، تو اب یہ چیز سچ لگتی ہے کہ غلط لگتی ہے؟ سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور انٹرسٹنگ کتنا، مطلب مزہ آنا شروع ہوتا ہے نا، پھر آپ کو ایک پوائنٹ بھی سمجھ آتا ہے تو انسان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور مطلب آپ کی غور و فکر کا دل چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ہاں میں یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ کروڑوں اربوں خربوں کتنی دنیا میں لوگ ہیں، تو آپ سب جو اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہو، کچھ تو آپ کے اندر ایسی بات ہے نا کہ اللہ نے آپ کو چنا، ورنہ آپ بھی باقی لا علم لوگوں کی لسٹ میں موجود ہوتے، سو رہے ہوتے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے، کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے اندر کوئی خاص بات محسوس کی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو چن لیا، اپنے لیے خاص کر لیا، تو اسی پہ شکر کرتے نہیں تھکنا چاہیے ہمیں۔ جی میم، الحمدللہ الحمدللہ۔ بالکل، چلے کسی نے بابا کچھ جی، پوچھ، جی کچھ بولو، جو جانا چاہتے ہیں پلیز جا سکتے ہیں۔ ولا بالیوم الآخری، یہ لائے نفی جنس میں آتا ہے، آتا ولا ہے کیا؟ کیا ہے؟ ولا بالیوم الآخری، بالیوم الآخر نہیں، لفی جنس میں نہیں یہ ولا تو وہ ایک ہے سمپل آپ کو اسم کہنا ہے، جو سمپل نہیں والا ہے مرکب نا جاری ہے، سائمہ، جو سمپل نہیں والا ہے نا وہ اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ اگلے ورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر رہا، وہ سمپل نہیں کے لیے آ رہا ہے، وہ نہیں والا اچھا جو ہے وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کے پہلے آ رہا ہے نا یہ لا، آپ کو بتایا نا کہ اس نے لازمی منصوب ہونا ہے، یہ منصوب اسم تو نہیں ہے نا، جی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جی پہچان ہی جی، یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ڈائریکٹ اس کے بعد اسم آ جائے گا، اس کے بیچ میں بی اچھا یا کچھ اور نہیں آئے گا، اور اس کو ہر حال میں منصوب ہونا ہے، اچھا، زبر پہ اینڈ کرنا ہے، اس کی پہچان ہی میں آپ کو یہ بتائی نا، وہ اینڈ پر وہ اس میں اینڈ پر زبر پر اینڈ کرے، زبر ختم پہ ہوگا، اینڈ کرے گا، منصوب اسم ہوگا وہ، اچھا اور ان دو کے اچھا، درمیان میں کوئی اور ورڈ نہیں آئے گا، جس طرح یہاں پہ بیزر بی آ گیا نا، بالآخرتی، ہاں جی آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اور جی زیر والا اسم ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا کہ ترجمہ دیکھو نا کہ آخرت پہ وہ نہیں یقین رکھتے، سمپل نہیں ہے، نفی ہے، نفی کی ہاں جا رہی ہے، جی جی، نفی والا لا کہیں پہ بھی آ سکتا ہے لیکن وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا نا، جو لائے نہیں نفی تبدیلی تو جنس ہے وہ بھی اسم سے پہلے آ رہا ہے اور اسم میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے، اس کو منسوب کر رہا ہے، اور یہ مضارع سے پہلے آ رہا ہے لائے نہیں، اور مضارع میں بھی تبدیلی پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جی اگر آخرت میں تبدیلی آئی ہے، پیش کی جگہ زیر آیا ہے تو وہ بیزر بی کی وجہ سے آئی ہے نا، وہ لا ہاں کی جی، وجہ سے تو نہیں آئی، نہیں ٹھیک ہے،
وہ لا نے اس کو جی منسوب کر دینا ہے. اچھا تو جو سمپل نہیں والا لا ہے وہ تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے قرآن میں، حرف سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے، کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. پھر نہیں. جی اچھا نہیں والا نہیں بیٹا، نفی. نفی والا ہے، یہ نفی والا ہے. یہ نفی والا ہے نا، سمپل انکار کر اچھا رہے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ بات نہیں کرتے، میں لاہور نہیں جا رہی، میں کھانا نہیں کھا رہی. وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، کسی طریقے سے بھی آ سکتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے کہ اس نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے اگلے لفظوں کے اندر. رہ جی الحمدللہ. ہاں لیکن انشاءاللہ اگلی یہ دفعہ ہے پریکٹس کریں گے نا آپ کو اچھی سمجھ آئے گی، اسی کی پریکٹس میم کریں لا گے. میم لا